بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسجد قباء کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کتاب ہے سبل الہدی والارشاد فی سیرت الخیر العباد، تاریخ کی مستند کتاب ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور ابن سعد نے حضرت عبد الرحمن بن غیم اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے روایت کیا ہے کہ جب مدینہ طیبہ کے مسلمانوں نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے عازم سفر ہو چکے ہیں تو وہ آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگے۔ وہ صبح کی نماز پڑھ کر ٹیلوں کی طرف نکل جاتے، وہاں آپ کا انتظار کرتے رہتے۔ جب ٹیلوں پر دھوپ آ جاتی اور دوپہر کی دھوپ انہیں تکلیف دینے لگتی، جب انہیں کہیں سایہ نہ ملتا تو وہ واپس آ جاتے۔ یہ گرم دن تھے۔ جب وہ دن آیا جس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو رشک ارم بنانا تھا تو وقت دوپہر صحابہ کرام گھروں کی طرف واپس آ گئے تھے تو ایک یہودی ان ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر ضروری کام کے لیے چڑھا۔ اس نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو واضح طور پر دیکھا، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے بآواز بلند کہا، اے بنو کیلا، یا اے عرب، تمہارے وہ صاحب تشریف لا رہے ہیں جن کے تم منتظر تھے۔ تو مسلمان خوشی سے جوک در جوک وہاں پہنچنے شروع ہوئے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کھجور کے سائے میں جلوہ افروز تھے۔ آپ کے ہمراہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہاں سے آپ قباء تشریف لے گئے اور حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں قیام فرمایا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر قیام فرمایا۔ جب آپ لوگوں کے لیے باہر تشریف لاتے تو پھر حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر جلوہ افروز ہو جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہرے رہے۔ کسی نے کہا ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے 3 روز تک مکہ مکرمہ میں قیام کیا، حتیٰ کہ لوگوں کی وہ امانتیں انہیں واپس کیں جو آپ کے پاس رکھتے تھے۔ پھر وہ عازم سفر ہو کر قباء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یونس بن بکیر نے زیادات المغازی میں حضرت حکم بن عتیبہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو پہلے آپ قباء میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی جگہ مختص کی جائے جس میں آپ نماز ادا فرمائیں اور جس کے سائے میں بیٹھیں۔ پتھر جمع کیے گئے اور مسجد قباء تعمیر کی گئی۔ یہ پہلی مسجد تھی جسے تعمیر کیا گیا۔ الحافظ اور السید نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ اسلام کے لیے پہلی مسجد تھی جس میں آپ نے اپنے صحابہ کرام کو ظاہراً جماعت کروائی۔ طبرانی نے سکہ راویوں سے روایت کیا ہے کہ حضرت شموس بنت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء تشریف لائے تو میں نے آپ کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے یہاں جلوہ فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ میں نے آپ کی زیارت کی۔ آپ نے بہت بڑا پتھر اٹھایا ہوا تھا، اس کی وجہ سے آپ نیچے کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ مجھے آپ کے پیٹ مبارک پر سفید مٹی نظر آ رہی تھی۔ آپ کے ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر فدا، مجھے پتھر دے دیں، میں آپ کی طرف سے اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس کی طرح ایک اور اٹھا لو۔ آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ آپ نے فرمایا، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی سمت دکھائی۔ اس لیے کہا جاتا تھا کہ مسجد قباء کا قبلہ ساری مساجد سے درست ہے۔ چونکہ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے تو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو مسجد کے دروازے پر ہی لکھی ہوئی ہے، جو کچھ اس طرح سے، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ، یعنی کہ اس میں جو علماء فرماتے ہیں کہ 2 نفل پڑھنے کا ثواب عمرے کا ہے۔ اچھا، اسی دروازے جس پہ حدیث یہ لکھی ہے اسی سے تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں پہ بیر عریس جو کنواں ہے اس کی نشانی دی گئی ہے۔
جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تھی اور ان سے اس کنویں میں گری تھی۔ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ ابن سعد نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، وہ آپ کے دست اقدس میں رہی، پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر رہی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس میں رہی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس میں رہی، پھر وہ بیر عریس میں گر پڑی۔ اس کا نقش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ساتھ مہر لگاتے تھے، وہ آپ کے دست اقدس پر ہی رہی حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر تادم وصال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر رہی، پھر تادم وصال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر رہی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انگوٹھی لے لی، انہوں نے اسے پہن لیا۔ اسی اثناء میں کہ وہ کنویں کے منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اسے کھودنے کا حکم دیا، ان کی انگوٹھی گر پڑی، لوگوں نے اسے تلاش کیا مگر وہ اسے نہ پا سکے۔ بعض علماء اکرام نے لکھا ہے کہ آپ کی انگوٹھی میں راز تھا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں راز تھا۔ جب ان کی انگوٹھی چلی گئی تو ان کی سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی گم ہو گئی تو ان کا معاملہ بگڑ گیا۔ خارجیوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ پہلا فتنہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، پھر آخر زمانہ تک فتنے متصل رہیں گے۔